وہاں پر سر، آئی جی اسلام آباد ود رینجرز، اور پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ. یہ ہے کون؟ کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا، پھر جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس، کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس. یہاں مت بیٹھو. اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے، تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے، اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے، تمہاری پارٹیاں کرتی ہیں، تمہیں اس پہ غیرت نہیں ہے، کس بات پہ غیرت کھاؤ گے؟ کہ بس ہمیشہ فارم 45 میں بن کے آ جاؤ گے؟ اگر فارم 45 پہ بھی سوچنا تم آ گئے، پھر بھی تمہاری کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو، ان کے گھروں میں چھاپے لگے، ان کی ماں بہنوں کی حصے کے پر چادر چاردیواری پر مال کی جائے، اور تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جیت جاؤں گا. لعنت ہے ایسی چیز پہ، لعنت ہے ایسی کرسی پہ، لعنت ہے ایسی پارلیمنٹرین بننے پہ کہ آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں گے میں جیتنے میں آسانی پیدا ہو جائے مجھے. اس نے آ کر سر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے، اور دھاوا بول دیا ہے. یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا، ایف آئی آر کس پہ تھی. مجھے پکڑنے آیا تھا، مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ ایف آئی آر ہے. نہیں، کس چیز کی ایف آئی آر ہے؟ کون سا ایسا میں نے جرم کیا تھا بتا تو دیتا. پہلے عمران خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو، میں گرفتاری دیتا ہوں. انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے گرفتار کیا تاکہ قوم کو دکھ ہو، قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے، اور انہوں نے کروا لیا. وہ 9 مئی یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے. 9 مئی یہ ڈرامہ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر 9 مئی ڈرامہ نہیں ہے تو وہ اندلیب عباس جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی تھی، وہ ایک دن حوالات کیوں نہیں گئی؟ اور غزیہ شاہ کیوں ایک سال اندر رہی ہے؟ مراد راس انہوں نے کہا 1700 کالے لوگوں کا رسا ہو وہاں پر، ایک دن اندر نہیں گیا. جبکہ محمود رشید اور ہمارے باقی لوگ وہ ابھی تک اندر ہیں، عمر چیمہ ابھی تک اندر ہے. یہ ایک ڈرامہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ 9 مئی میں نہیں ہے، جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ 9 مئی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے 9 مئی والے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. یہ بیٹھا ہے چھوڑ گیا ہے، یہ نہیں ہے 9 مئی میں، یہ بیٹھا ہے. باقی ہار گئے ہیں کیونکہ 9 مئی میں نہیں ہے. 9 مئی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چھوڑ گیا. کبھی جاگے گا اس کا ضمیر؟ اس کا ضمیر جاگے گا ایک دن. یہ بتائے گا کرسی کے لیے اس نے پٹھانوں کی بے عزتی کی ہے. نہ کریں بھائی، آپ نہ کریں. میں یہاں پر واضح کر، آپ باتیں بول رہے نا بھائی، جواب دے دینا آپ. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، نہ کریں یہ میری پہلی ایک بات طے ہو چکی ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جب پارٹی چھوڑ دی، کیا ہو گیا؟ جب ایک منٹ بات کر لیتے ہیں، جب پارٹی چھوڑ دی 9 مئی نہیں ہے، کاغذات بھی ٹھیک ہے، جیتنے کا وعدہ بھی کر لیا، اور جس نے نہیں چھوڑی یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ. اور یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری روایت ہے اسپیکر صاحب، ہماری روایت ہے کہ برے وقت میں چھوڑنے والا غدار ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. اگر کسی کا نظریہ بہت بڑا ہے، عروج میں چھوڑے، اقتدار میں چھوڑے. اب آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دیے. یہ علی امین کی گاڑی تھوڑی ہے ذاتی، خیر ہے، میری گاڑی تھوڑی ہے، معاف ہے. میرا اسلحہ لے گیا، معاف ہے. سامان لے گیا، معاف ہے. کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اس نے توڑی ہے، یہ صرف معافی نہیں مانگے گا، بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جرأت نہ کرے. اس طرح کی سارے ثبوت موجود ہیں. کھلی ہوئی الماریوں کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ کھلے ہوئے دروازے کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ گبلے نے کیا کیا ہے؟
میری سرکاری گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس نے؟ وہ گاڑیاں علی امین کی نہیں ہیں، آج علی امین کی ہیں، وہ گاڑیاں پختونخوا کی حکومت کی ہیں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختونخوا کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کیا ہے 2 سال رہ گئے ہوں گے، اس کے سال رہ گیا ہوگا آئی جی بننے کے لیے۔ آئی جی صاحب، آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی نیچے نہ گرو۔ اور یاد رکھیں اسپیکر صاحب، جب چھوٹے لوگ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں، یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں عہدوں پہ جو بیٹھ گئے ہیں، اب ملک کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عوام اس طرف جا رہی ہے، یہ چھوٹے لوگ ملک کا کپڑا نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد کے پی ہاؤس پہ ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ وہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے جی صاحب، ذرا یہ کھڑا ہے تیرا باپ، میں کے پی ہاؤس میں نہیں ہوں۔ تمہیں ایسی لینگویج سننے کا شوق ہے؟ He has used abusive language over there regarding me. He has to apologize. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے؟ قاسم کہاں ہے تمہارا؟ میں اس کے باپ کا نوکر ہوں، یہ میرا نوکر ہے، یہ میری اسٹیٹ کا نوکر ہے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر؟ کہاں ہے سی ایم تمہارا؟ علی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے۔ صاحب ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور علی صاحب سن لو، میں ادھر ہی تھا، کل پوری رات میں ادھر تھا۔ یہ ہے تمہاری پرفارمنس، سن لے فیڈرل گورنمنٹ، تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ، اس سے دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو، 4 چھاپے سے مارے ہیں۔ اللہ الحق ہے، عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ساتھ ہو ایسے سامنے بدن نظر نہیں آتا۔ غار ہرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو، اس کی مثالیں موجود ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میری گاڑی بھی لے گئے، میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے، میری اسکواڈی گاڑیاں بھی توڑ دی، ٹائر پھاڑ دیے، لوٹ لیے، میرے گارڈ بھی لے گئے، ان کو مارا۔ ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے آگے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے میرے ساتھ، وہ کے پی ہاؤس کا ذمہ دار ہے۔ اس سے آتے ہی پوچھا، جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے۔ یہ ہے غنڈا، ہمیں کہتے ہیں غنڈا، یہ ہے غنڈا، سرکاری غنڈا ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر یہ سرکاری غنڈا بنا ہوا ہے۔ اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا، ورنہ خدا کی قسم ہم بھی ایف آئی آر کریں گے، پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو، اصلاح کر لو۔ اس فلور پہ معافی مانگے گا، ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے، ایف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا، جہاں پہ ہوگا اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کے دم لیں گے ہم۔ یہ بھی کہہ رہا ہوں، پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں، سارے سن لو، جتنے ہمارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو، اصلاح کر لو۔ بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا، اس لیے نہیں کہ تم ہمیں بڑے پیارے ہو، اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو۔ وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت، ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم، کہ عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا، سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے پاکستان کی فکر ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے، اب تو گالی مک گئی ہے، مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوہ صاحب نے اور ندیم صاحب نے، یا کون سا نام لیا اسے، کوئی اور مختار صاحب نے، اور کہا کہ عمران خان حکومت گرانی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع، انہوں نے کہا امریکہ کا پریشر ہے، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ وہی غلامی نا، وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی مولانا صاحب ہے جس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان حکومت امریکہ نے نہیں، عمران خان حکومت میں نے گرائی ہے۔ یاد ہے نا سب کو؟ یاد ہے؟ اب مجھے بتائیں
اس بات کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے؟ تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے، تو ہم نہیں مانتے، ثابت ہو گیا ہے۔ اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے؟ یہ بھی ادھر تجربے کیے ہیں ملک میں، یہ بھی کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو؟ اس عوام کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ دھمکیاں شمکیاں سے ہمیں ڈرنا ہوتا نا سر، تو ہم اس طرح فرنٹ فٹ پہ نہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں نائل کر دیں گے، کر دو نائل، کیا ہوگا؟ میں نہیں بولتا، میں سے کوئی اور ہوگا انشاءاللہ، بہت ہے، سب کا نظریہ پکا ہے، سارے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا، ٹیم کے لیے کھیلا ہے، صوبے کے لیے کھیلا ہے، ملک کے لیے کھیلا ہے، قوم کے لیے کھیلا ہے۔ تکڑے ہو جاؤ، نائل کر دو، پھر آؤں گا، اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا، پھر مزید دبوں گا۔ پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے، اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک شخص کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں، 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچ رہے، ایک شخص کے لیے قانون بن رہے ہیں، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے۔ چلو بناتے ہو قانون، فارم 47 والے ہو گئے ہو، اس پہ بنا لو، نہیں، کسی کی بہن کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ نیا قانون بنا دیا ہے کہ لوٹا کیسی الاؤڈ ہے، بنو لوٹے، لو پیسے، وہ یہ ہے تمہاری پارٹی، وہ یہ ہے تمہارا نظریہ کہ بکو، تم بکنے کو لیگل کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنی قبر میں جاؤ گے، کب تک رہ جاؤ گے؟ کب تک رہو گے دیتا؟ پتہ ہے، ایک ہمیں کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، اپنے لوگ اپنی پارٹی میں آپ بول نہیں سکتے ہو، لوٹا کسی کو آپ الاؤ کر رہے ہو کہ بنو لوٹے۔ آپ ایک بندے کے لیے 25 کروڑ لوگوں کے خلاف جا رہے ہو، کیا فائدہ دیا ہے اس نے آپ کو؟ پھر فائدہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے گال اتنے کھڑی ہے، پھر فائدہ دیا ہے، اتنا سٹینڈ جو لے رہے ہو، پھر فائدہ دیا ہے اس نے۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ اتنے مجبور ہو کہ اسے اتنا فائدہ دیا ہے کہ ایک بندے کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، 12 ضلع سے گزر کے آیا ہوں، نہ گاڑی چھوڑی، نہ اسلحہ چھوڑا اپنا، نہ سرکاری چھوڑا۔ مجھے دی تھریٹس ہے، میں اس وقت علی امین نہیں ہوں، میں اس وقت صوبے کی عوام کا وہ مینڈیٹ ہوں جو ان کو ملا، انہوں نے مجھے دیا۔ مجھے تھریٹس ہے، مجھے کچھ ہو جاتا، ذمہ وار کون تھا؟ کون ذمہ وار تھا؟ میں عرفیان کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 روپیہ نہیں تھا میری جیب میں۔ میرے ہم سفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا، آگے ایک بار 2 لوگ، ایک بندہ، میکسیمم 3 بندے، کلمہ اٹھایا میں نے، میکسیمم 3 بندے میرے ہم سفر تھے۔ پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں، جیسے پہنچا ہوں پتہ چلا آپ لوگ علاج کر رہے ہیں، آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ ان 12 ضلعوں میں جو میں گزرا ہوں اس آئی جی کی وجہ سے، مجھے آئی جی یہ تو ابھی تک مجھے پتا نہیں میرے FIR کیا ہے، موبائل تو کام نہیں کر رہے، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، ویسے بھی کام نہیں کر، میرے 2-3 دن سے موبائل نہیں ہے، ہم جہاں پہ گھوم رہے تھے نیٹ ورک تو بند تھا۔ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ آئی جی صاحب تمہارے پاس میرا وارنٹ کون سا ہے،